کو اللہ تعالیٰ نے سیر کے لیے بلایا ہے۔ اب حضرت جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ جب آسمان پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبریل ہوں، میرے ساتھ امام الانبیاء گئے، ان کو سیر کے لیے بلایا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میرا نام آیا، آسمان سے آواز آئی، ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا جب تک مصطفیٰ نہ آئے آسمان کا دروازہ کھولا نہ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، آگے ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارا استقبال فرمایا۔ یار آج کا ذکر تو سبحان اللہ سے شروع ہو رہا ہے، ہونتے ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا، دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال فرمایا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال فرمایا، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال فرمایا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، جب ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ گئے جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ جبریل امین نے عرض کی حضور اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل بھی پیچھے رہ گئے، سرکار سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ ایک رف جو ایک تختہ گئے اس پر سوار کر کے آگے لے جایا گیا، پھر جو حدیث میں آتا ہے رف وہ بھی پیچھے رہ گیا، پھر ایک بھکے نور کے ذریعے سرکار کو لا مقام میں پہنچایا گیا۔ اب آپ کی میں توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہوں گا، مختلف آسمانوں پر انبیاء نے استقبال کیا، جب لا مقام میں پہنچے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا گیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ فرمایا مختلف آسمانوں پر انبیاء نے استقبال فرمایا، جب لامکان میں پہنچے خود رب کائنات نے استقبال فرمایا۔ یہ قرآن ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں گے، جتنے بھی اللہ کے انبیاء گزرے ہیں سب نے یہی فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ بولو کیا کہا؟ اللہ، سارے بولو اللہ، سینے کا زور لگا کے بولو نا گواہی ہو جائے اللہ، اور اونچی بولو تاکہ ہمارے اوپر جو شرک کے فتوے لگتے ہیں پتہ چل جائے کہ جس طرح سنی توحید کو مانتا ہے کوئی بھی اس طرح نہیں مانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے آدم علیہ السلام نے بتایا، کسی نے کہا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا اللہ ایک ہے، کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اللہ ایک ہے۔ پر جب بھاری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی ودھا کے چہرے والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے کی، جب باری آئی پیکر حسن و جمال کی، جب باری آئی بادشاہوں کے بادشاہ کی، جب باری آئی کائنات کے شہنشاہ کی، تو سرکار سے پوچھا آپ بتائیں رب کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب ایک ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتا چلا؟ اس جملے پہ مجھے کہنا نہیں پڑے گا، سبحان اللہ بولو، آپ خود جھوم جائیں گے۔ تو سرکار نے بھی فرمایا رب ایک ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، میں نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا گیا رب ایک ہے۔
ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دو، تاجدار ختم نبوت۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، میں نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب ایک ہے۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن میں ہے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنا دیدار کروا کے فرمایا اے حبیب آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں ایک ہوں، اب دنیا میں جا کر کہہ دو قل هو اللہ احد۔ سب نے ایک ہوتا ہے گواہی پر گواہی دینا، سارے انبیاء نے گواہی پر گواہی دی ہے، ایک دوسرے سے سن کر پڑھ کر کتابوں میں، اور ایک ہوتا ہے عینی شاہد جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے ایک ہونے کی اگر کسی نے گواہی دی ہے تو وہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کی ذات بابر کی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ کبھی کبھی بغیر مطالبے کے بھی آپ پڑھ لیا کریں، ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو لطف آتا ہے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں تو سانوں بھی تو مزہ آتا ہے نا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی مزہ لے کے جاؤ تو ایسی بے مزے ہی گھر ٹوٹ جائیے، ذرا آپ بھی لطف لیں تو ہمیں بھی تو آپ لطف دیں نا، سرکار کو بھی پتا چلے کہ ہمارے غلام بیٹھ کے ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ مل کے صدا لگائیں گے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، غارہ دے وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے۔ گونج پڑنی چاہیے ذرا، غارہ دے وچ روون والے نو مہمان بلایا راوا مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راوا مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا سفر معراج ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی تھی، تو تشریف لے گئے تو فجر آ کے آپ نے پھر پڑھائی۔ اور آپ علماء سے سنتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ جس بستر سے سرکار اٹھ کر گئے تھے تو جب واپس آئے تھے تو بستر اسی طرح گرم تھا، جس دروازے سے گزر کے گئے تھے تو جو کنڈی لگی ہوئی تھی وہ ہل رہی تھی، جب واپس آئے اتنی لمبی سیر کر کے وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی چل رہا تھا، آپ کو پتا ہے وہ پانی بہتا ہے، جب واپس آئے پانی اسی طرح بہ رہا تھا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد۔ اب وجہ آپ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز ادھر نہیں بھی بولیں گے نا تو پھر رات کو سوئے ہوئے بھی آنکھ کھلے گی نا تو سبحان اللہ کی صدا نکل رہی ہوگی۔ وجہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر تبیان القرآن میں لکھی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ لا مکان کی سیر کر کے آئے تو کنڈی ہلنا تو 1-2 منٹ میں بند ہو جاتی ہے، پانی چلنا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر رک جاتا ہے، بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہے۔
وجہ کیا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر تبیان القرآن میں لکھا، میں نے تو پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ گری ہے نا، گری، اس میں آپ سیل ڈالتے ہیں تو ٹائم چلتا ہے، جب آپ سیل نکال دیتے ہیں تو ٹائم وہاں پر رک جاتا ہے، جب پھر سیل ڈالتے ہیں تو وہیں سے ٹائم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ وہ سیل جو ہے وہ گھڑی کے لیے ایک جان اور روح کی حیثیت ہے اس کی، جہاں پر ٹائم رکا ہے سیل ڈالیں گے وہیں سے آگے چلے گا۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ سرکار اس کائنات کی جان ہے، یہ جن کا ذوق سماعت بلوغت تک پہنچ چکا ہے نا وہ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سرکار کائنات میں جان کی حیثیت رکھتے ہیں، روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب سرکار اس دنیا میں تھے تو نظام چل رہا تھا، کیونکہ دنیا میں جان تھی، روح موجود تھی تو نظام چل رہا تھا۔ جب سرکار لامکان میں چلے گئے، جہاں پر نظام تھا وہیں پر رک گیا، پانی جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا، جہاں پر کنڈی ہل رہی تھی وہیں پر رک گئی، اور بستر جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا، کیونکہ جان جو نکل گئی۔ اور جب سرکار لامکان سے واپس دنیا میں آئے، کائنات میں جان پڑ گئی، نظام پھر چلنا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام وہیں پر رکا رہا؟ سرکار لامکان کی جنت و دوزخ ساری سیر کر کے واپس تشریف لائے، کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، پانی اسی طرح چل رہا تھا۔ تو سرکار کی جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو دنیا کے لیے جان اور روح کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ اچھا، پھر اور بڑی غور طلب بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے صفی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہم بولتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو صفی اللہ ہیں وہ بھی زمین پہ آئے، جب ان سے وہ لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا جنت سے دنیا میں۔ اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ کچھ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جو کہ انہیں غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک محبت والے نے بڑا جملہ پیارا کیا، انہیں کیا وہ پہلے بھی جنت چ ہن پھر جنت چ ٹر گئے ہن، وہ تے نکاح کر کے تانوں ایتھے دنیا تے چھڈنا ہے سر۔ انہوں نے نکاح کیا، آل اولاد ہوئی، وہ واپس تو پھر وہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ اس میں حکمتیں تھی، اور یہاں نہ آتے دنیا کا نظام کیسے چلتا تو سرکار کی بعثت پھر کیسے ہوتی، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال صفی اللہ آ رہے تھے زمین پر تو روتے ہوئے آ رہے تھے، ظاہر ہے پریشان تھے اس وقت، ان سے جو لغزش ہوئی، خطائے اجتہادی ہوئی تو روتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، وہ آسمان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عیسائی جب ان کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے تو وہ تو اب بھی کہتے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ ذوق تازہ ہوگا۔ صفی اللہ آ رہے ہیں، جو روح اللہ ہیں وہ جا رہے ہیں، حبیب اللہ وہ ہیں جو آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ، صفی اللہ آ رہے تھے تو روتے ہوئے آ رہے تھے، روح اللہ جا رہے تھے تو لوگوں سے تنگ تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے۔ حبیب اللہ وہ ہیں جو جاتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے، آتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ آپ بھی صدا لگا دیجئے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔
آؤ ذرا سماعت فرماؤ، جب سرکار لامکان کی سیر کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، رات کو میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، لامکان کی سیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے فرمایا گئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا گئے۔ تو صحابہ کرام تو ماننے والے تھے، لیکن جب یہ بات منافقین کے پاس پہنچی، ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس پہنچی، وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے، اے ابو بکر تم بتاؤ، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں عشاء کی نماز پڑھا کے گیا، لامکان کی سیر کی، مسجد اقصی میں گیا، پھر واپس فجر بھی پڑھائی، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تم بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہ بتا ابو جہل یہ کہا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگا، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کو تم نبی مانتے ہو، جن کو تم رسول مانتے ہو، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق امام العاشقین، امام العاشقین، خلیفہ اول، مسلم اول، عشق اول، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، او ابو جہل، اگر ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا گئے تو پھر بالکل سچ فرمایا گئے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے پروفیسر پڑھے لکھے، اب آپ تشریف فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا پہلے میں سرکار سے پوچھ لوں پھر میں تصدیق کرتا ہوں سرکار نے کہا بھی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا، جب سرکار کا نام سنا فوراً کہا ہمارے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ اب اس میں بھی ایک راز ہے، پتہ چلا جب بات مصطفیٰ کی عظمت کی ہو، جب بات مصطفیٰ کے مقام کی ہو، جب بات مصطفیٰ کی عظمت و شان کی ہو، جب مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو، راوی کافر بھی ہو مان لینا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ سارے بولو یار، سارے بولو۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ آج سرکار کا کوئی معجزہ بیان کرو تو کہتے ہیں جی کتنے لہے ہے، لہے کتنے وے جناب سانو دسو، جب بتا دو تو پھر کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں یار جو سرکار کی بات ہو تو کہندے نے ضعیفے تے حدیث ہی ضعیفے تے آندے نے تواڈے والد صاحب بھی ضعیف نے، پھر انہاں نوں بھی گھروں باہر کڈ دو۔ جو روایت ضعیف ہے تو باہر نکال دو، تو کہا تواڈے والد صاحب بھی ضعیف نے، انہاں نوں بھی گھروں باہر کڈ دو۔ اور یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں، حدیث کا یہ اصول ہے کہ جس میں سرکار کی عظمت کی بات ہو، یہ اصول یاد رکھیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ اصول یاد رکھیں، جس میں سرکار کی عظمت کی بات ہو وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے، جس کو اتنا ہی پتہ نہ ہو وہ بات کیا کرے گا، اور وہ تو مسائل کے لیے حدیث کو دیکھا جاتا ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی حسن لغیری ہے، کون سی معدل ہے، کون سی شاذ ہے، یہ تو اس میں تحقیق کی جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کے لیے تو مفسرین نے لکھا ہے سرکار کو صرف خدا نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ مصطفیٰ بھی کی جو بھی شان بیان کرو اللہ نے محبوب کو عطا فرما رکھی ہے وہ شان۔ صرف خدا نہیں کہہ سکتے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس اس کا جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو نہیں کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ راوی تو کافر ہے، ابو جہل کافروں کا سردار ہے، نہیں کہا، کیوں کہا سرکار کی عظمت کی بات ہے، بس سرکار کا نام آ گیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، اگلی بات سنیں گے تو انشاءاللہ اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب سرکار کو پتہ چلا، آج وفادار بندے کے ساتھ کوئی وفا کرے نا تو بادشاہ وفادار ہو وہ بھی کہتا ہے پترے میرا نوکر ہے، کوئی میلی آکھل نل ویک کے دسے دے، تو جو سرکار کے ساتھ وفا کرے
وہ تو نہ بھی وفا کرے تو سرکار وفاداری کی انتہا فرما دیتے ہیں، تو پھر جو وفا کرے، سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے، مجھ سے سنے بغیر میرے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے، اور جا قیامت تک لوگ بھی پھر تجھے صدیق اکبر کہہ کے پکارا کریں۔ یہ صدیق کا لقب سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو واقعہ معراج کی تصدیق پر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب یہاں پر ان کی دال نہ گلی تو پھر وہ کہنے لگے جی آپ مسجد اقصی میں گئے ہو تو کوئی مسجد اقصی کی ہمیں نشانیاں ہی بتا دو۔ دیکھو کیسا بیوقوفوں والا سوال ہے۔ مجھے یہاں پر 1 سال تو 1 مہینہ تقریباً ہو گیا جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور نماز تراویح میں الحمدللہ 10 مرتبہ میں نے یہاں پر قرآن مجید سنایا ہے۔ آپ مجھے ابھی یکدم پوچھے نا مسجد میں کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو میں نہیں بتا سکتا، پنکھے کتنے لگے ہیں گنے بغیر مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کتنی کھڑکیاں کتنی ہیں نہیں یاد۔ اور بھئی ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، پڑھ کے وہ چلا گیا، ان چیزوں کو دیکھنے تو نہیں آتا۔ وہ پوچھنے لگے جی مسجد اقصی کی نشانیاں ہی بتاؤ۔ سرکار تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے تو واپس آ گئے۔ کیسا بیوقوفوں والا سوال ہے کہ دروازے بتاؤ تو لائٹنگ بتاؤ تو یہ نشانی بتاؤ تو دائیں طرف کیا ہے تو بائیں طرف کیا ہے، نہ ماننا ہو تو پھر 100 بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم پریشان ہو جائیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ ہماری جانیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، ہماری زبانیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے نشانیاں پوچھنے لگے کہ نشانیاں بتاؤ مسجد اقصی کی، دائیں طرف کیا ہے تو بائیں طرف کیا ہے، تو چھت پہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو ادھر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں مجھے کعبے کے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب وہ پوچھ رہے تھے تو درمیان میں جتنے حجابات تھے، جتنے پہاڑ تھے، جتنی دیواریں تھی، جتنے درخت تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ فرمایا وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، سارے پردوں کو ہٹا کر اللہ نے مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا۔ وہ جو پوچھنے جاتے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر مسجد اقصی کی نشانیاں بیان فرما رہا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک اور نکتہ آپ کو بتا دوں، سرکار کی صرف جو معراج ہے، اور یہ جو ہے نا لیلن پر جو 2 زبریں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات میں نہیں سیر کروائی، رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی ہے۔ اچھا اب آپ ماشاءاللہ سارے توجہ سے سن رہے ہیں، یہ جملہ سنیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے، تو چلیں ہم نے جو محنت کر کے تقریر کرتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی نہ کوئی مول پڑ جائے گا۔ سرکار کا صرف جو واقعہ معراج ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس پر اللہ سبحان اللہ فرما رہا ہے، پوری زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ آج اگر کسی کا گھر بیٹا پیدا ہو، والدین کے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، دولہا بنے گا، پھر جب دولہا بنتا ہے تو ماں دیکھتی ہے تو سبحان اللہ بولتی ہے، باپ دیکھے تو سبحان اللہ بولتا ہے جی میرا بیٹا دولہا بن گیا، بھائی دیکھے تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یا اس طرح کے اور الفاظ، بہن دیکھے تو وہ سبحان اللہ کہتی ہے، بیٹے دیکھے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار یہ تو ادھر کے دولہا بنتے ہیں نا، تو سرکار تو کائنات کے دولہا تھے، سبحان اللہ۔ اب ماں بھی نہیں ہے جو سبحان اللہ کہے، باپ بھی نہیں ہے، پہلے ہی فوت ہو چکے تو سبحان اللہ کہے، بہن بھی کوئی نہیں ہے، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، بیٹے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اور سبحان اللہ کہنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب دولہا آپ بنے، سبحان اللہ کی صدا ہم لگا دیتے ہیں۔
ذکر ہی سبحان الذی اسریٰ سے شروع فرما دیا۔ ایک بات کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں، باقی پھر اگلے جمعے انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ آپ نے مجھے یہ بات سوچ کے بتانی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سوچ کے بتانی ہے، اور اگر بعد میں بھی اس پہ کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جتنے پوری دنیا میں حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، مفتیان ہیں، پیر ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، چودھری ہیں، کمی ہیں، سارے مل جائیں، وہ کسی ایک صحابی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ سوچ کے بتائیں، پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اب صحابی جو صحابی ہے وہ کیوں صحابی ہے؟ اس کو صحابی کا لقب کیوں ملا؟ کیا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ قرآن یہ پڑھتے تھے؟ وہ یہ نہیں ہم کہتے نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابی وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے، سارا کچھ تو کرتے تھے، صحابی اس وجہ سے نہیں۔ صحابی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا دیکھیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہیں، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا مسئلہ کیا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور ساری زندگی کے لیے آپ کے انشاءاللہ العزیز جو لوگ اعتراضات سوالات کرتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ بعد میں اب کوئی عالم بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، حکیم بن سکتا ہے، طبیب بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ آپ سارے متوجہ ہیں تو آپ کے دامن میں یہ نکتہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، توجہ ہے سب کی، یہ جملہ سنیں گے تو آپ کی سبحان اللہ کی صدا انشاءاللہ وہ بڑی دور تک جائے گی کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی ہیں، اور سارے حافظ قاری عالم مل جائیں اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اس صحابی جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جس مصطفیٰ نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا اس مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں جناب؟ جنہوں نے سرکار کو دیکھا ان جیسا تو کوئی نہیں ہے، تو جس نے رج رج کے اللہ کو دیکھا اس مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں کوئی کہے نا اس پر بھی دلائل دو کہ سرکار نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اللہ کے فضل سے ہم اس پر دلائل دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ سرکار نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بات ہوگی۔ اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو